وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ نہ برپا کرو فساد زمین میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا، فساد سے ہے لا تفسدوا، نہ فساد کرو، فی الارض، زمین میں. ارض زمین کو کہتے ہیں. قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے. بعض لوگ ایسی ہوتے ہیں، بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فتنہ اور فساد ہونا مسلم ہے، ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے. جیسا چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، اور اسی طرح رشوت وغیرہ ہے، جس کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے. وہ بھی برا سمجھتے تھے، وہ ان چیزوں سے بچتے بھی تھے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن سے فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، اور ان کا فتنہ اور فساد ہونا ہر ایک کی سمجھ میں آتا بھی ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر تو بڑی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان کے اخلاق کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اور جب وہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ختم کر دیتی ہیں تو انسان اپنی انسانیت سے پھر گر جاتا ہے. اور پھر جو فتنے اور فساد برپا ہوتے ہیں اس کو پھر بند کرنے کے لیے نہ کوئی قانون کی طاقت کام آتی ہے، نہ کسی حکومت کی طاقت کام آتی ہے. حکومت وہ چوروں کو روک سکتی ہے، ڈاکوؤں کو پکڑ سکتی ہے، رشوت خوری پہ پابندی لگا سکتی ہے. لیکن بعض عادات ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر تو اتنی بری نہیں لگتی. جیسے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. اب جھوٹ بولنے کے لیے کیا قانون لے کر آئے حکومت؟ حسد ہے، حسد کو کیسے روکیں گے؟ کون سی حکومت اس کو روک سکتی ہے؟ کون سا قانون اس کو روک سکتا ہے؟ تو بعض عادات ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ انسان کے اخلاق کو اندر سے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اور پھر جب انسان کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں پھر کوئی حکومت نہیں اسے روک سکتی. جیسے آج کل میں حیران ہو گیا، یہ ٹک ٹاک آئی ہے نا، وہ میں ایسے موبائل دیکھ رہا تو انتہائی نورانی چہرہ، بالکل سفید داڑھی، ٹوپی سر پہ. وہ میں نے کہا اتنا نورانی چہرہ ہے، کوئی اچھی بات کرے گا؟ اور کوئی فلم کا ڈائلاگ لگا ہوا اور وہ جناب نا اداکاری کر رہا ہے، ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، سفید داڑھی. میں نے کہا وہ بڑے مولانا صاحب ہیں. یہ ایک عجیب سی ایک عادت چل پڑی ہے، اور بچوں کے بچے اس کے پیچھے بگڑ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. اب یہ ایسے دیکھنے میں بڑی اچھی چیز لگ رہی ہے، لوگ پیسے کما رہے ہیں اسے، واقعی جی یہ ٹک ٹاکر ہے جی، یہ اتنے لاکھ کما لیتا ہے، یہ اتنا یہ کر لیتا ہے. اور بچوں کے بچے خراب ہو گئے اس کے پیچھے، بچے کیا بوڑھے بھی خراب ہو رہے ہیں، کیا کرنا ہے اس کو ہم نے لے کے. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں. اب جب وہ لوگ، اب ان لوگوں سے پوچھو، ان سے کہو کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، کہتے تھے ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے جیسے سارے باہم شیر و شکر ہو کے رہتے تھے، کوئی ہماری لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا. جب سے اسلام آیا گھر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ سارے پیار محبت سے ایک ہی جگہ جیسے پہلے رہتے تھے اب بھی ویسے ہی رہیں. ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی فساد تھوڑے پھیلانا چاہتے ہیں. الا انہم ہم المفسدون، غور سے سنو، خبردار، انہم ہم المفسدون، حقیقت میں یہی لوگ ہیں فساد برپا کرنے والے. آج جتنے بھی یہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے پیچھے پڑا ہوا پورا یورپ، وہ کہتا جی اسے ختم کرو. تم نے کیا آزادی اظہار رائے پر پابندی لگا دی ہے تم لوگوں نے. ہر آدمی کو اپنی رائے کو ظاہر کرنے کا، اس کا اظہار کا حق ہے، ہر انسان کو حق ہے. تم ان لوگوں پہ پابندی لگا رہے ہو، اپنے طرف سے وہ بہت اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ عقیدہ
کتنا ضروری ہے ایمان والوں کے لیے، اور اگر اس پر کوئی آنچ آئے تو کتنے کروڑوں لوگوں کا دل اس سے دکھتا ہے، کتنی آگ لگتی ہے، کتنا فساد برپا ہوتا ہے، تمہیں نہیں پتہ اس بات کا۔ الا انہم ہم المفسدون، حقیقت میں تم ہی لوگ فساد والے ہو، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ واقعی ان کی نیت صاف ہے، نیت ان کی صاف ہے، واقعی وہ ایسا چاہتے ہیں، لیکن حقائق سے آنکھیں بند کر کے وہ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں دیکھو تو صحیح، ایمان والوں کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ کتنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ صحابہ جس جنگ میں شہید ہوئے ہیں وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، جو جھوٹا ختم نبوت کا جھوٹا دعوے دار جو کھڑا ہوا تھا، اس کے خلاف جتنی شہادتیں ہوئی ہیں اس جنگ میں، اتنی کسی دوسری جنگ میں صحابہ کی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں۔ اتنا زیادہ حافظ قرآن اس میں جنگ میں شہید ہوئے ہیں کہ صحابہ کو فکر ہوگی قرآن ختم ہی نہ ہو جائے، تو وہ تو یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح تحفظ حقوق نسواں بل بھی بنا، اور اس میں جی ہم عورتوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں۔ شاید ان کی نیت ٹھیک ہو، لیکن حقائق سے آنکھیں بند کر کے کہ ہم جو قانون بنانے جا رہے ہیں پھر آگے اس سے کتنا بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو سکتا ہے، اس سے آنکھیں اپنی بند کر لینی اور کہنا چاہیے ہم جو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اصل تو فساد تم بھی پھیلا رہے ہو، اصل فتنہ تو تم لوگ ہی پھیلا رہے ہو، لیکن تمہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے اور لوگ، ایمان لائے اور لوگ، یہ اور لوگ سے کون مراد ہے؟ صحابہ۔ صحابہ معیار ایمان ہیں، صحابہ کا ایمان اتنا قبول ہے اللہ کے ہاں کہ وہ معیار بن چکے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو جیسا کہ ایمان لائے اور لوگ۔ یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں غالباً۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، جی میں اصلاح کرانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ آیا، کافی عرصہ آپ کے زیر اثر رہا، تربیت کی۔ جب اسے سمجھ آئی کہ اب میں تبلیغ کر سکتا ہوں، لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں، کہ عرض کی حضرت اب مجھے اجازت دیں میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کروں، میرے سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے، میں بھی کوئی دین کی خدمت کروں۔ تو انہوں نے جاتے وقت ایک نصیحت کی، بیٹا کوشش کرنا کہ زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے، کوشش کرنا زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے، اپنے عمل سے کرنا۔ اگر زبان سے بیٹھ کے ممبروں پہ اتنا کچھ بولنا ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کل جتنا علم ہے ہر بات کا فوراً نیٹ پہ بٹن مارتے ہیں، چلو جی بات سامنے آ گئی۔ کوشش کرنا زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لو جس طرح ایمان لائے اور لوگ، قالوا تو کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے بیوقوف۔ آگے اللہ پاک نے الا خبردار، انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ کیوں بیوقوف ہیں؟ کہ دوسرے لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے، ایمان یہ ان کی اچھائی تھی، ان کی اچھائی کو جہالت سے تعبیر کر رہے ہیں، اور خود ایمان کو چھوڑ کر کفر اور نفاق کے پیچھے پڑ گئے۔ اور اب کفر اور نفاق ایک جہالت ہے، اپنی جہالت کو اچھا کہہ رہے ہیں، اور دوسروں کے پاس جو ہنر تھا، جو اچھائی تھی، اس کو برا کہہ رہے ہیں۔
تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو اچھائی کو جہالت کہہ رہا اور اپنے جہالت کو اچھی چیز سمجھ رہا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں الا انہم هم السفہاء، اصل بیوقوف تو یہی ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ ایمان یہ تو ایک اچھی چیز ہے جس کو انہوں نے چھوڑے رکھا ہے، اور کفر اور نفاق جو ایک جہالت ہے، بیماری ہے، اس کو اپنائے رکھا ہے اور اسی پر فخر کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنی جہالت کا رونا روتے ایمان والوں کو جاہل کہہ رہے ہیں، ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ملتے ہیں علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اصل میں ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ استہزاء اردو کا لفظ ہے، استہزاء مذاق اڑانا کسی کا۔ ایمان والوں کے پاس جا کے ایمان والی باتیں کرنی، اور کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی بس ان کے پاس تھوڑا سا مذاق کرتے تھے، انہیں کہتے تھے جی ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، انہیں تھوڑا سا بیوقوف بنا کے آ گئے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آگے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اصل میں تو اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ تو مذاق نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک نے جو ڈھیل دیا نا ان کو، اللہ پاک اس کو مذاق سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سمجھے، مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں پہ دروازہ کھلا ہو اور الٹا چلتا ہوا جا رہا ہے، اسے نہیں پتہ پیچھے سیڑھیاں ہیں وہ نیچے گر جائے گا، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو مذاق کرتے ہیں، وہ چلتا جا رہا ہے، وہ اپنے طرف سے بڑا ماہر بن کے چل رہا ہو کہ میں تو الٹا بھی چل رہا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، ایک دم پیچھے گڑا یا اس میں جا کے گر گیا۔ تو اللہ پاک نے منافقین کو ڈیل دی ہوئی ہے کہ انہیں اور ذرا اپنے گناہ اور بڑھا لینے دو، پھر ایک دم جب ان کو میں